میرے دوستوں اذان کے خلاف جب آواز اٹھی نا، اذان مت دو، ڈسٹرب ہوتا ہے، کہاں نیند خراب ہوتی ہے، اذان مت دو۔ ہم کو دکھ ہوا، ارے اذان کے خلاف جب بولے تو ہم کو دکھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بولو نا بھروچ والوں، ہوا کیوں ہوا؟ وہ تو اب بولا، ہم کتنے زمانے سے بول رہے ہیں۔ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ کون فجر پڑھنے جاتا ہے؟ کون فجر پڑھنے جاتا ہے؟ ارے وہ جس نے بولا نا اذان کے اپوزٹ بولا نا، اس کے پاس کلمہ نہیں، اس کے پاس ایمان نہیں، اس کے پاس مصطفیٰ کی محبت نہیں، اس کے پاس مصطفیٰ کی غلامی نہیں۔ ہمارے پاس تو کلمہ ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، احسان ہے، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ قیامت میں ہمارے نبی کہیں گے وہ اذان کے خلاف بولا اس لیے کہ میرا غلام نہیں تھا۔ تو تو میرا غلام تھا، پھر بھی اذان ہوتی تھی اور فجر کی نماز کے جنازے اٹھتا تھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ اتنا بڑا مجمع مونا آیا ہے، پوچھو نا آج فجر کون پڑھا؟ آج فجر کون پڑھا؟ کون سی فجر؟ کون سی نماز؟ کیا میرے دوستوں اتنا زندگی بنا کے رکھی، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ کہ ہمارے نبی جیسے رحمت والے نبی نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ جو گھر میں نماز پڑھتا مسجد میں نہیں آتا، ہمارے نبی فرماتے میرا جی چاہتا ہے اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ تو آج لگی ہے آگ لگی میرے دوستوں، اور یہ کسی اور نے نہیں لگائی، مت انگلی اٹھاؤ کسی کے اوپر، یہاں آگ لگائی ہے، ہمارے گناہوں نے آگ لگائی ہے۔ میرے دوستوں ہم کو خبر ملی کہ ماشاءاللہ مسلمان جمع ہوں گے، ریلی نکالیں گے، منع نہیں کرتا، بہت اچھا، مسلمان جمع ہوں گے، گیدر ہوں گے، کہاں جمعیت ہوگی، ریلی ہوگی، لیکن میرے پیاروں وہ ریلی میں نکلنے والے کو پوچھو نا آج فجر کون پڑھے گا؟ فجر کون پڑھے گا؟ اصل چیز جو ہے وہ تو چھوڑ دیا، فارملٹی کرتا ہے، ریالٹی چھوڑ دیا، دکھاوا کرتا ہے۔ اور جو ہمارے نبی نے کہا تھا تیری حفاظت ہوگی تو نماز میں، برکت ہوگی تو نماز میں، رحمت ہوگی تو نماز میں، بچہ فرما بردار ہوگا تو نماز میں، قرضہ ادا ہوگا تو نماز میں، چین اور سکون ملے گا تو نماز میں، عزت ملے گی تو نماز میں، نماز کو چھوڑ دیا۔ میرے پیاروں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی نے نماز کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ میں بات ختم کروں اس سے پہلے بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں؟ کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوست؟ بولو نا یہ اذان کی آواز، ارے بھائی یہ جس نے بھی اذان کے بارے میں بولا، آج جس نے بھی بولا دعا کرو اللہ کم بخت کو کم بخت والی موت عطا فرمائے، لیکن جس نے بھی بولا اب بولا اذان تو دی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ارے اذان کو سب سے پہلے دیکھا تھا خواب میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دلوائی، اذان تو بلال نے دی تھی، ارے بلال نے پہلی اذان دی تھی، پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا کعبے پر آ کر حضرت بلال نے اذان دی، اور ہمارے نبی کے وصال کے بعد حضرت بلال نے وہ درد بھری اذان دی کہ پورے مدینے کی زمین حرکت کرنے لگ گئی تھی۔ آج وہی اذان جو بلال نے محبت سے دی تھی ہم کو کہا جاتا ہے کہ وہ اذان نہ دے، لیکن میں ابھی بھی کہوں گا وہ تو ابھی بولا، بولو وہ تو ہم کتنے زمانے سے اذان کے خلاف جا رہے؟ کیا اذان نہیں ہوتی ہماری مسجد میں؟ بھائی یہ کالی پل کی مسجد میں اذان ہوتی ہے؟ کتنے وقت ہوتی ہے؟ اور یہاں جتنی بھی قریب مسجد ہے سب میں اذان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو یہ اذان ہوتی ہے، اس کی توہین کسی کرنے والے نے ابھی کیا، ہم نے تو اذان کی توہین بہت پہلے سے کیا کہ فجر کی اذان ہوتی ہے ہمارے کالی پل کی مسجد میں ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی ہے، تو اذان کی توہین تو ہم کر رہے ہیں۔ یہ تو قیامت میں جب معاملہ آئے گا نا، تو قیامت میں معاملہ آئے گا تو کہا جائے گا یہ کم بخت نے اذان کے خلاف بولا، اس لیے بولا کہ اس کے پاس کلمہ نہیں تھا، اس کے پاس قرآن نہیں تھا، اس کے پاس ایمان نہیں تھا، اس کے پاس پیارے نبی کی محبت نہیں تھی، اس کے پاس مصطفیٰ کا دامن نہیں تھا، ہمارے پاس تو سب ہے، پھر بھی ہم اذان کی آواز سن کے آتے نہیں ہیں۔ اس نے اذان کی مذاق اڑائی نا، بولو 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 اذان کی مذاق اڑائی نا۔ اب قرآن کو پوچھو اذان کی مذاق کون اڑاتا ہے؟ قرآن سے پوچھو، پارہ نمبر 6 بولو، پارہ نمبر، قرآن کہتا ہے کہ اذان ہو، ساتھ میں بولو قرآن کہتا ہے کہ اذان ہو، اور مومن مسجد کی طرف نہیں آوے، مسلمان مسجد کی طرف، قرآن کہتا ہے صحیح پوچھو اس نے اذان کو مذاق اور کھیل بنا دیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نہ دنیا میں عقل ہے اور آخرت میں اللہ ان سب کو پاگل کر دے گا۔ تو مذاق کون اڑا رہا ہے؟ مذاق کون اڑا رہا ہے؟ ہم لوگ۔
ارے قرآن کریم میں چھٹے پارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اذان ہو گئی مگر اذان پر کوئی آیا نہیں، اتخذوها هزوا ولعبا، جو اذان کی دعوت پر نہیں آیا اس نے شریعت اور اذان کو مذاق بنا دیا، کھیل کود بنا دیا۔ اللہ کہتا ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ بھلے کتنا بھی بڑا ایجوکیٹڈ ہوگا لیکن قیامت میں میرے سامنے آئے گا تو اس کو پاگل بنا کے کھڑا کر دوں گا۔ تو میرے پیارو آج میں آپ کو ایک بات بولوں، اللہ کمزور نہیں ہے، بولو اللہ کمزور نہیں، سب بولو ہمارا عقیدہ ہے اللہ کمزور نہیں ہے۔ اللہ نے قوم عاد کو برباد کر دیا، اللہ نے قوم سمود کو برباد کر دیا، اللہ نے قوم نوح کو برباد کر دیا، اللہ نے قوم لوط کو برباد کر دیا۔ ارے آج کوئی قرآن کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اذان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، ارے اللہ اس کو بھی برباد کر دیتا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ غیروں کا معاملہ نہیں ہے، اپنوں کا رونا ہے۔ یہاں پر ہم نے یہ سارا معاملہ کھڑا ہم نے کیا، اور سچ بتاؤ تو اذان نہیں دیا نا، اذان کے خلاف وہ بولا نا، ہمارے یہاں بہت ڈسکس ہوئی۔ ارے بولو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مسجد میں ہوئی، بازاروں میں ہوئی، اور ہونا بھی چاہیے۔ ارے بولو ہونا بھی چاہیے، ڈسکس ہوئی۔ ارے اس نے ایسا بولا، ارے وہ ایسا بولا، اذان کے بارے میں ایسا بولا، اذان کے بارے میں ایسا بولا، اور کم بخت تو 15 دن سے فجر نہیں پڑتا، ابھی بھی نہیں پڑتا ہے۔ تو وہ اذان کے بارے میں بولا، تو نے تو اذان کے بارے میں کیا، اس نے تو زبان نکالا، تو نے تو پورا پریکٹیکلی اذان کو پیچھے چھوڑ دیا۔